بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آیات فاطمہ اور آپ ہیں میرے چینل ناول ریڈرز ہب پہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو جناب، کیا چل رہا ہے آپ سب کی زندگی میں؟ ناولز کیسے لگ رہے ہیں آپ سب کو؟ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتایا کریں۔ جیسے جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے میں سب کے جو ہے نا کمنٹس کو پڑھتی بھی ہوں اور رپلائی بھی کرتی ہوں، اور مجھے بتائیے گا کہ ناولز کیسے لگ رہے ہیں آپ کو۔ آج جو میں ناول پڑھ رہی ہوں بہت ہی خوبصورت کزن بیس ناول ہے۔ ایک ایسی لڑکی کی کہانی جو بڑی ہی کام چور ہے اور دل ہی دل میں اپنے کزن کو پسند بھی کرتی ہے، تو اس کی کام چوری کی وجہ سے نا اس کے رشتے میں بھی تھوڑا سا نا پرابلم ہوتا ہے۔ اسی پہ بیس بہت ہی خوبصورت سی یہ رومانٹک سی سٹوری ہے، آپ کو بہت پسند آئے گی۔ یہ ناول آیا تھا شوا کے شمارے اکتوبر 2020 کے شمارے میں۔ بہت پیارا ناول ہے یہ، عائشہ نصیر احمد کا ہے، دل کا معاملہ ٹھہرا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں عائشہ نصیر احمد کا بہت ہی خوبصورت سا ناول دل کا معاملہ ٹھہرا۔ رحمہ کیا کر رہی ہو؟ اظہر آ گئے ہیں آفس سے، کھانا تیار ہوا کہ نہیں؟ بھابی تیز تیز بولتی کچن میں داخل ہوئی تھی اور مجھے چولہے کے سامنے کھڑی دیگچی میں جلی ہوئی پیاز پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ بول اٹھی، زہر بنا رہی ہوں، دکھائی نہیں دے رہا؟ بھابی کا منہ حیرت سے کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ ہاں اب تو اس کا زہر ہی بنے گا، کھانا تو بننے سے رہا۔ ان کی نظر جلی ہوئی پیاز پر پڑ چکی تھی۔ اور اتنی دیر سے تم کیا کر رہی تھی؟ میں نے تو تمہیں 11 بجے کا کہا ہوا ہے، بظر کھانا مانگیں گے، کیا کہوں گی میں ان سے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا لہجہ بلند ہوا۔ شوہر نامدار کے متوقع رد عمل کا سوچ کر، جو گھر آ کے لنچ کیا کرتے تھے اور جنہیں آتے ہی کھانا تیار چاہیے تھا۔ تو آپ سے کس نے کہا تھا مجھے قورمہ بنانے کا کہیں؟ آملیٹ بنا دیجیے گا، اس کے پاس پہلے سے حل موجود تھا۔ اماں ہی ہر وقت مجھے اس مصیبت میں ڈالتی ہیں، ورنہ میرا دماغ خراب ہے جو تمہیں کسی کام کا کہوں وہ بے پناہ سلگی۔ کل ازے کی فیورٹ شرٹ جلا دی، میں نے تو الماری میں بہت چھپا کر رکھی تھی، سوچا تھا موقع ملنے پر صافیاں بنا لوں گی، مگر کل رات جانے کیسے ازے کے ہاتھ لگ گئی، اور پھر جو انہوں نے ہنگامہ مچایا، بس مجھے پھانسی دینے کی کسر رہ گئی تھی۔ اگر اماں اس وقت نہ آتی تو وہ یہ بھی کر گزرتے۔ بھابھی کو اچانک کل والا ہنگامہ یاد آیا۔ اس کی لاپرواہی پر ان کے پاس ایسی ہزار ایک داستانیں تھیں جن کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا تھا، اور وہ صرف یہ سوچ رہی تھی اماں بھی ہمیشہ غلط موقع پر انٹری دیتی ہیں۔ اب نکلو یہاں سے، انہیں اس طرح گھول گھول کر مزید بھسم کرنے کا ارادہ ہے۔ اس کے یوں ساکت کھڑے رہنے پر انہیں مزید غصہ آ گیا۔ جا رہی ہوں، مگر آپ یہ قصہ اماں کو مت سنائیے گا کہ میں نے پیاز جان بوجھ کر جلا دی۔ میں بس ڈرامہ دیکھنے لگی تھی، دھیان سے نکل گیا۔ وہ کچن سے نکلتے نکلتے تاکید کرنا نہ بھولی، لہجے میں کوئی شرمندگی نہ تھی۔ ہوں، تم اور تمہارے کام، توبہ ہی بھلی۔ بھابھی کی بڑبڑاہٹ واضح تھی، حد درجہ بیزار ہو چلی تھی۔ جانتی تھی اب آدھے گھنٹے کے مختصر سے وقت میں انہیں کچھ ایسا بنانا پڑے گا جو ڈھنگ کا بھی ہو، اور جو ان سے اس تاخیر پر باتیں سننے کو ملتی وہ الگ۔ جبکہ رحمہ ہونٹوں پہ شریر سی مسکراہٹ دبائے بڑی بے نیازی سے کچن سے نکل گئی تھی۔ آج بھابھی نے اسے قورمہ بنانے کا ٹاسک دیا تھا اور وہ پہلے ہی مرحلے پر فیل ہو گئی تھی۔ بیچاری بھابھی کا خیال تھا قورمہ بنانا بھلا کسے نہیں آتا ہوگا؟ خود ان کو لگتا تھا کہ اگر ان کی یادداشت بھی چلی جائے تب بھی یہ ایسی ڈش ہے جو وہ آنکھیں بند کر کے بنا سکتی ہیں۔ مگر رحمہ نے ان کا یہ خیال غلط ثابت کر دیا۔ یہ نہیں کہ اسے قورمہ بنانا نہیں آتا تھا، بلکہ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اتنی آسان سی ڈش میں وہ کیسے اپنا پھوہڑ پن دکھائے کہ بھابھی کم از کم آئندہ 1 مہینے یا پھر اماں کے اگلے حکم تک اسے کچھ اور بنانے کا نہ کہیں۔ اسی لیے پہلے 1 گھنٹہ تو اس نے پیاز کاٹنے میں لگا دیا، پھر اسے تیز آنچ کے حوالے کر کے موبائل لے کر بیٹھ گئی۔ نتیجہ حسب منشا ہی نکلنا تھا، اور اس وقت جب وہ اوپر آئی تم نے قورمہ بنا لیا؟ شاید اس کے انتظار میں تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ سوال داغا، وہ لمحہ بھر کو ساکت رہ گئی۔ تم سے کس نے کہا میں قورمہ بنا رہی ہوں؟ آپ ہی نے، ردا نے جواب دیتے ہوئے اس کے منہ کے بگڑے زاویے دیکھے۔ نہیں بنائی، پیاز جل گئی مجھ سے۔ وہ دھم سے اس کے قریب آ بیٹھی۔ جل گئی یا تم نے جلا دی جان بوجھ کے؟ ردا نے آنکھیں سکیٹ کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے کہ میں نے جان بوجھ کر؟ کیوں، میں کیوں جلاؤں گی؟ اس کی عادت تھی چوری اور سینہ زوری، جیسے کل اظہر بھائی کی شرٹ جلائی تھی۔ ردا بخوبی سمجھتی تھی اس کی عادتیں۔ کزن پلس بچپن کی دوست جو تھی،
توبہ ہے کیسے پل پل کی خبریں دیتی ہے تمہیں تمہاری بہن، اس سے کھسیاہٹ جھنجھلاہٹ میں چھپائی۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جس وقت اظہر بھائی اس شرٹ کے لیے آپ ہی پر گرج رہے تھے میں نیچے ہی تھی۔ ردا کو اس کی بات پر غصہ آیا۔ میں نے ان کی شرٹ جان بوجھ کر نہیں جلائی تھی، سچ کہہ رہی ہوں۔ رحمٰ نے اس کا ناراض چہرہ دیکھ کے صفائی دی۔ مگر بھابھی کو پتہ تو ہے کہ مجھے استری کرنے سے کتنی کوفت ہوتی ہے، پھر بھی مجھے اس کام پر لگا دیا۔ ذرا بتاؤ تو تمہیں کون سا کام کرنے سے کوفت نہیں ہوتی؟ ردا کا انداز استہزائیہ تھا۔ تمہیں پتہ بھی ہے اظہر بھائی غصے کے کتنے تیز ہیں، پھر بھی تمہیں بہت مزہ آتا ہے نا آپ ہی کو ان سے ڈانٹ پڑوا کر۔ ردا کی متاسفانہ نظریں خود پر محسوس کر کے وہ کس قدر شرمندگی میں گھر گئی۔ نہیں مجھے بھلا کیوں مزہ آئے گا، وہ دھیرے سے منمنائی۔ اچھا چھوڑو، آج سے مکمل دھیان لگا کر کام کروں گی، پرومس۔ کام بات کی بات تھی، وعدہ تو وہ کر ہی سکتی تھی، بہت مشکل ہے۔ ردا اس کی مزاج آشنا تھی، سو مایوسی سے سر ہلا دیا۔ اوف، رحمٰ نے غصے سے دیکھا۔ ٹھیک ہے مت مانو، بھاڑ میں جاؤ، ثابت کرو۔ ردا نے اثر نہیں لیا اس کے غصے کا۔ کروں گی، وہ روٹھے پن سے بولی۔ ردا ایک کپ چائے بنا دو اچھی سی۔ شاویز کی بھاری آواز پر ان دونوں کو چونکا گئی۔ وہ پلٹ گیا۔ رحمٰ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ شاویز بھیا جو آفس نہیں گئے، اپنے کسی دوست کے والد کی عیادت کو جانا تھا، ردا بتاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رکو ردا، میں بنا دیتی ہوں ان کے لیے چائے۔ کچھ دیر پہلے ردا سے جو وعدہ کیا تھا اس کا اثر تھا۔ ردا نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ معاف کر دو بہن، شاویز بھائی غصے میں اظہر بھائی سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں۔ ردا متوقع صورتحال کا سوچ کر ہی دہل گئی۔ ارے یہ ایک کپ چائے بنانے میں کتنی گڑبڑ کر سکتی ہوں بھلا؟ ردا کی اس قدر بے اعتباری پر وہ برہم نہ ہوتی تو اور کیا ہوتی؟ ردا کچھ دیر سوچتی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر بادل نخاتا سر ہلایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اور وہ خوش ہوتی اس سے پہلے ہی کچن کی سمت بڑھ گئی تھی۔ دوسرے دن ردا کو اچانک بخار نے آ گھیرا تھا۔ شامت اس کی آئی کہ پہلے اوپر کی صاف صفائی اور اس کے لیے دلیا، اور شاویز کے لیے کھانا اوپر پہنچانا اس کی ذمہ داری تھی، اور آج تو سنڈے بھی تھا، اس لیے شاویز کے لیے ہر 2 منٹ بعد چائے کا کپ بھی اس کا پیمانہ صبر سے لبریز ہونے کو تھا۔ جب وہ رات کے کھانے کے برتن نیچے لے کر آئی تو بھابھی نے اسے آواز دے کر پھر سے روک لیا۔ رکو رحمٰ، چائے بنائی ہے، شاویز کے لیے لے جاؤ۔ بھابھی، اس نے حیرت و جھنجھلاہٹ سے انہیں دیکھا۔ ابھی تو آئی ہوں نیچے، مار ہی ڈالیے مجھے یہ اوپر نیچے کے چکر لگوا کر، یا پھر بول دیجئے اپنا بوریا بسترا لے کر اوپر ہی سیٹ ہو جاتی ہوں۔ ردا کی تو مجبوری ہے، سیڑھیاں نہیں اتر سکتی۔ ان مہاراج صاحب کی کیا پریشانی ہے کہ نیچے آ کر نہیں کھا پی سکتے؟ شدید بیزاری اور جھلاہٹ میں کہتے ہوئے وہ کچن میں داخل ہوتی۔ اماں کو دیکھ ہی نہیں پائی تھی، نتیجتاً ان کا زوردار تھپڑ ہی اس کی زبان کو بریک لگا گیا۔ کام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی، اماں نے دانت پیسے۔ یہاں گرمی میں چولہے کے آگے کھڑے ہوتے ہوئے بھی موت آتی ہے، 2 چکر اوپر کے کیا لگا لیے، ٹانگیں ٹوٹنے لگی مہارانی کی۔ رہنے دو ندرت، تم یہ چائے صرف اظہر کے لیے ہی بنا دو، شاویز کے لیے اب یہ چائے اوپر جا کر ہی بنائے گی، بھلے اسے موت آئے یا ٹانگوں پر فالج گرے۔ اماں، کمر سہلاتے ہوئے وہ روحانسی ہو کر اتنا ہی کہہ سکی۔ رہنے دیں اماں، میں خود ہی اوپر لے جاؤں گی، بھابھی نے دبے لہجے میں منع کیا۔ انہیں بخوبی پتہ تھا رحمٰ سے زبردستی کام کروانے کا کیا نتیجہ ہوتا تھا۔ جاؤ، اماں نے ان کی بات انسنی کرتے ہوئے کڑے لہجے میں اسے جانے کا حکم دیا۔ وہ مرے مرے قدموں سے باہر نکل آئی۔ یا اللہ خیر ہی رکھنا۔ اس کے بعد ناخواستہ انداز کو دیکھ کر بھابھی یہی دعا مانگ سکتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پہلا گھونٹ لیتے ہی جس طرح منہ بنایا، رحمٰ نے بمشکل مسکراہٹ چھپائی۔ یخنی ہے، دھیمے سے بڑھ کر کہا۔ شیرے میں دودھ ڈال کر لے آئی تم؟ چائے کا کپ واپس ٹیبل پر رکھتے اس کا لہجہ ناگواری سے بھرپور تھا۔ نہیں، چینی پتی اور پانی میں دودھ ڈال کر لائی تھی، اس نے سوچ کر بتایا۔ 6-7 بار جوش دیا، اب چائے سوکھ گئی اور چینی زیادہ ہو گئی تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ اس دن کیسے چائے بنائی تھی؟ سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ تو ردا تھی نا پاس، وہ بتاتی رہی تھی، ورنہ مجھے چائے بنانا تھوڑی آتا ہے، کبھی چینی زیادہ ہو جاتی تو کبھی پتی، بھابھی سے پوچھ لیں۔ ناخن کترتے ہوئے وہ بے نیازی کی انتہا پر تھی۔ تمہیں چائے بنانی بھی نہیں آتی؟ اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو بے یقینی ابھر کے معدوم ہوئی۔ نہیں، مگر اب سے اماں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ جب آپ چائے مانگیں میں آپ کو بنا کے دے دیا کروں۔ میری پریکٹس ہو جائے گی تو میں چائے بنانا سیکھ لوں گی۔ وہ جیسے اسے تسلی دے رہی تھی، مسکراہٹ ضبط کیے۔ مجھے چائے بہت پسند ہے، اس کا انداز اطلاع دینے والا تھا۔ جانتی ہوں، رحمٰ کو حیرت سی ہوئی، وہ اسے یہ کیوں جتا رہا تھا؟ اس لیے تو کہہ رہی ہوں، جب چائے پینی ہو بتا دیجیے گا، میں ردا کے کمرے میں ہی ہوں۔ وہ اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر باہر نکل گئی۔ شاویز نے ایک گہری سانس لے کر کپ کو دیکھا۔
اس کی خوشنما رنگت دیکھتے ہوئے پھر سے ایک گھونٹ بھرنے کی خواہش ابھری تھی، تبھی آپ کی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ شاویز، رحمٰ نے چائے بنا کر دی، اس سے بنا کچھ کہے کپ اٹھا کر ان کے ہاتھ میں تھمایا۔ وہ نہ سمجھی میں کبھی اسے تو کبھی کپ کو دیکھنے لگی۔ دیکھتے میں تو ٹھیک ٹھاک ہی لگ رہی تھی چائے۔ آپ پی لیجیے اپنی نند کی بنائی ہوئی چائے، اور میری مانیے تو اب اسے چائے بنانا سکھا ہی دیجیے، اکھڑے سے لہجے میں کہتا وہ اپنا سیل اٹھا کر کمرہ چھوڑ گیا تھا۔ ہکا بکا ہوتے ہوئے انہوں نے چائے سے ہلکا سا گھونٹ لیا، اور جیسے منہ میں شکر گھل گئی ہو۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا خود کو کوسیں یا پھر رحمٰ کو۔ آج دعوت تھی پھپھا اور پھوپھی جی کی، جو عمرہ کر کے آئے تھے۔ سارا انتظام بھابھی نے سنبھالا۔ پھر ردا بھی تھی ان کی مدد کرنے کو، اسے صرف سلاد بنانے اور سرو کرنے پر لگایا گیا تھا، بلکہ بھابھی تو اس سے وہ بھی نہ کرواتی اگر اماں کی ناراضی کا خیال نہ ہوتا۔ ڈنر کے بعد جب کچن میں سنک میں برتنوں کا ایک ڈھیر جمع ہو چکا تھا، اماں نے اسے حکم دیا انہیں دھونے کا۔ جہاں اس کے ماتھے پر 100 بل آئے، وہیں بھابھی کی رنگت زرد ہو چلی۔ نہیں اماں، خدا کے لیے میں دھو لوں گی، آج کی دعوت کے لیے انہوں نے خاص طور پر اپنا نیا ڈنر سیٹ نکالا تھا، لہٰذا انہیں فکر تو لاحق ہونی ہی تھی۔ کوئی نہیں، کچھ ہاتھ پیر سے بھی اسے بھی ہلانے دیا کرو۔ یہ کیا کہیں کہ مہارانی ہے جو بیٹھے بیٹھے مفت کی روٹیاں توڑے گی؟ تم ویسے بھی تھک گئی ہوگی، جاؤ جا کر آرام کر لو۔ اماں کی اس بات پر وہ سر تاپا سلگ کر رہ گئی۔ کبھی کبھی اسے لگتا اماں بھابھی کی نہیں، اس کی ساس ہے۔ پھر اسے خیال آیا وہ ساس ہونے کے علاوہ ان کی تائی اور خالہ بھی تو ہیں۔ ٹھیک ہے، دھو رہی ہوں، اور باتیں نہ سنائیے۔ وہ بے حد بگڑے تیوروں کے ساتھ سنک کے قریب آئی۔ بھابھی متذبذب سی وہیں کھڑی تھی۔ ندرت، تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ جاؤ اپنے کمرے میں تھوڑی کمر سیدھی کر لو۔ اماں کو ڈر تھا کہ ادھر وہ کچن سے نکلیں، ادھر بھابھی اسے ہٹا کر خود ہی برتن دھونے نہ کھڑی ہو جائے۔ ان کی ڈانٹ پر وہ بادل ناخواستہ کچن سے نکلی تھی، اور ان کے ساتھ اماں بھی نکل گئی۔ اوف، مصیبت! اگر مجھے پتہ ہوتا کہ بعد میں برتنوں کا اتنا بڑا ڈھیر مجھے دھونا پڑے گا تو میں اسی وقت کوئی اور کام کر لیتی۔ خود تو آسان کام کر لیا، اور یہ مشکل کام میرے لیے رکھ چھوڑا۔ چالاک نہ ہو تم۔ وہ غصے کی جھلاہٹ کی انتہا پر تھی۔ اس کے لیے ہر وہ کام آسان تھا جو دوسرے کرتے تھے، اور ہر وہ کام مشکل جو اسے کرنا پڑتا۔ اسی جھلاہٹ میں وہ دھلے ہوئے برتن ایک دوسرے کے اوپر تلے رکھتی جا رہی تھی، یہ پرواہ کیے بغیر کہ ان اوپر تلے رکھے برتنوں میں کوئی ترتیب اور توازن نہیں تھا۔ آخر پلیٹ دھو کر اس نے جو ہی اس مینار کے اوپر رکھی، برتن کا ڈھیر اس پلیٹ کا بوجھ نہ سہار سکا، اور نتیجتاً وہ سارے برتن سنک سے زمین پر آ رہے تھے۔ کافی زوردار آواز آئی تھی۔ اظہر بھائی نے لاؤں سے ہی چلا کر پوچھا، کیا ہوا؟ امی اور بھابھی دوڑتے ہوئے کچن میں آئیں۔ اپنے ڈنر سیٹ کے نازک اور نفیس برتنوں کو کچن کے فرش پر تباہ حالوں میں دیکھ کر بھابھی کی آواز ان کے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ رحمٰ، تیرا ستیہ ناس ہو! اماں کی آواز صدمے سے چور تھی۔ اماں، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ بھابھی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ بھابھی کی اڑی رنگت اور اماں کا غضبناک چہرہ دیکھ کر اس نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ تم کبھی بھی کچھ بھی جان بوجھ کے نہیں کرتی ہو رحمٰ۔ بھابھی کی آواز دھیمی پڑی تھی۔ پہلی بار ان کی آنکھوں میں نمی جھلملائی تھی، اور وہ اماں کو شکوہ کے نہ نظروں سے دیکھتی کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ اماں نے ہاتھوں میں سر پکڑ لیا۔ بڑی ممی کا فون آیا تھا، وہ اگلے ہفتے بات پکی کرنا آنا چاہ رہے ہیں۔ چائے کا کپ انہیں پکڑاتے ہوئے ردا ان کے مقابل بیٹھی تو آپی نے اسے اطلاع دی۔ بالآخر اس کے ہونٹوں پر شرمگی مسکراہٹ ابھری۔ اس کی اور یاسر کی محبت 2 سال بعد بڑوں کی رضامندی پا گئی تھی۔ میں نے کہا جب جی چاہے آئیں، بلکہ جتنی جلدی آئیں اچھا ہے، پھر مجھے شاویز کی بھی فکر کرنی ہے۔ چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو ردا چونک گئی۔ بھائی کی کیا فکر کرنی، لڑکی تو گھر کی ہی ہے۔ ہاں، انہوں نے طنزیہ ہنکارا بھرا۔ اسے تو بھول ہی جاؤ بی بی۔ سر جھٹکتے ہوئے ان کے چہرے پر یکدم پتھریلا سا تاثر ابھر آیا۔ ردا سیدھی ہو بیٹھی۔ کیا مطلب آپی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اسے لگا شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ یہ بیل اب منڈھے نہیں چڑھ پائے گی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس لڑکی کو تھوڑا سدھار لوں، مگر میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہوں۔ اللہ بخشے، اماں نے ایک بات کہی تھی، اس بات کا پاس ہی تھا کہ میں خلوص نیت سے اسے سکھانے کی، سمجھانے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کی تمام تر بد لحاظیوں اور بد مزاجیوں کو برداشت کرنے کے باوجود تم نے کبھی دیکھی ہے ایسی بھاوج جو نند کے ہر قسم کے نخرے برداشت کرتے ہوئے اسے سر پر بٹھائے رکھے؟ ہاں، مگر وہ تھوڑی لاؤبالی ہے۔ ردا بے اختیار اس کا دفاع کر گئی۔ لاؤبالی نہیں ردا، وہ لاپرواہ، بے حس اور خود غرض بھی ہے۔ تم بھی تو ہو اس کی ہم عمر، تم کیوں نہیں ہو اس کی طرح لاؤبالی؟
میری بات الگ ہے آپ ہی، اس نے وہ وقت نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا۔ اماں کی ڈیتھ اور آپ کی شادی کے بعد گھر کی ذمہ داری مجھے ہی اٹھانی تھی، مگر اسے دیکھیں، پہلے فضا آپ ہی تھی، ان کی شادی ہوئی تو آپ بیاہ کر چلی گئی۔ اسے کسی ایسی صورتحال کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا جو اسے اس کی ذمہ داریوں سے روشناس کرواتا۔ وہ ردا کے بچپن کی ساتھی تھی۔ ردا کے پاس بہت سی وجوہات تھی اسے رعایت دینے کی، مگر آپ ہی کا معاملہ یکسر مختلف تھا۔ تم اسے نہیں بھوگتی ردا، اس لیے تم یہ باتیں کہہ سکتی ہو۔ ایسی نندیں جب بیاہ کے جاتی ہیں تو بھاوجیں سکھ کا سانس لیتی ہیں۔ میرا کیا دماغ خراب ہے کہ اسے بھابھی بنا کر اپنے لیے عمر بھر کا عذاب مول لے لوں؟ وہ جیسے بھری بیٹھی تھی۔ مگر آپ ہی اماں کی خواہش تھی نا۔ ردا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے انہیں سمجھائے۔ اماں اب اس دنیا میں نہیں ردا، اور بھگتنا انہیں نہیں ہمیں پڑے گا۔ نہ ماں نہ باپ، اکلوتے بھائی کے دم سے میکا آباد ہے ہمارا۔ رحمہ کو اس کی بیوی بنا کر مجھے اپنے بھائی سے ہاتھ نہیں دھونے۔ وہ شاید اس معاملے پر پہلے ہی کافی غور و خوض کر چکی تھی، جبھی تو ان کا لہجہ اتنا بے لچک تھا۔ اور تائیمہ ان سے کیا کہیں گی آپ؟ ردا نے اس کی توجہ دوسرے پہلے کی طرف کروائی۔ یہ کوئی طے شدہ رشتہ نہیں تھا، بس اماں کی خواہش تھی۔ میں کہہ دوں گی اماں سے اشاروں کنایوں میں، یا پھر یہ کہ ہم شاویز کے لیے لڑکیاں دیکھ رہے ہیں، وہ ضرور سمجھ جائیں گی۔ ویسے بھی اپنی بیٹی کے رنگ ڈھنگ کوئی ان سے چھپے تو نہیں۔ اس کے باوجود اگر وہ ایسی کوئی خواہش رکھیں گی تو خود غرضی ہی دکھائیں گی۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ اور شاویز بھائی؟ ردا نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی شاویز اندر داخل ہوا۔ کیا باتیں چل رہی ہیں سر جوڑے؟ کہیں میری غیبت تو نہیں چل رہی؟ اس نے شاید اپنا نام سن لیا تھا، اس لیے شرارت سے پوچھتے ہوئے ان کے سامنے والی نشست پر براجمان ہوا۔ آپ کی تو نہیں، مگر آپ کی نہ ہونے والی کی ضرورت رہی ہے۔ ردا ہنسی۔ آپ ہی اس وقت اسے دیکھ رہی تھی۔ بلیک شرٹ میں آستین نے فولڈ کیے وجیح چہرے پر مسکراہٹ لی۔ وہ بلا شبہ چھا جانے والی شخصیت کا مالک تھا۔ من موہنی رحمہ کے ساتھ اس کی جوڑی ایک مکمل جوڑی ہوتی، مگر زندگی صرف خوبصورتی کے سہارے تو نہیں گزرتی، جبکہ رحمہ میں کوئی ایک بھی اچھی لڑکیوں والے گن نہیں تھے۔ کچھ نہیں شاویز، آپ ہی نے بات بدلی۔ ہم تمہارے لیے لڑکی دیکھنے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس کے چہرے پر حیرانی کے آثار آئے تھے۔ میرے لیے لڑکی کس لیے؟ وہ شادی کے لیے، اور کس لیے؟ آپ ہی جھنجھلائیں۔ او اچھا، مگر میں تو کچھ اور ہی سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ دھیرے سے بولا تو آپ ہی کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، جبکہ ردا نے جتانے والی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ کیا سمجھ بیٹھے تھے تم؟ وہ اضطراری انداز میں پوچھنے لگی۔ یہی کہ ارادہ بدل لیا آپ لوگوں نے؟ آپ ہی کے مضطرب انداز نے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیری۔ وہ کسی حد تک سمجھتا تھا ان کا مسئلہ۔ وہ ارادہ نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو اماں کا تھا، اس وقت جب انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں، انسانوں میں بھی اور وقت کے تقاضوں میں بھی۔ لیکن اگر تمہارے لیے اس بات کی اتنی اہمیت ہے تو ٹھیک ہے، تم جو چاہو گے وہی ہوگا۔ سنجیدگی سے بات سمیٹتے ہوئے انہوں نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ اس سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں آپ ہی، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا، وہ بھی اس صورت میں جب کوئی میری ذاتی پسند بھی نہیں۔ میری طرف سے یہ معاملہ کلی طور پر آپ کے سپرد ہے، جو بھی چاہے کریں۔ یہ بالکل ایسی ہی بات تھی جو اماں نے اپنی جیٹھانی پلس بہن سے صرف ایک بار کی تھی، یا پھر اپنے بچوں سے۔ رحمہ کو تو اس بات کی بھنک بھی نہیں تھی، اور اس وقت بھی شاویز عشق و عاشقی سے کوسوں دور تھا، اور آج بھی اس کی سوچ تھی ٹھیک ہے، جب اس کی زندگی میں آئے گی تب دیکھا جائے گا۔ اور یہ ایک لحاظ سے اس کے لیے اچھا بھی ثابت ہوا کہ اب آپ ہی کی بات پر اسے زیادہ مشکل نہیں ہوئی تھی اس معاملے سے اپنا دامن جھاڑنے میں۔ جیتا رہے میرا بھائی، آپ ہی کھیل اٹھی تھی اس کی بات پر، اور ردا کسی قدر مایوسی سے وہاں سے اٹھائی تھی۔ ردا کیا مسئلہ ہے؟ کیوں منہ پھلائے گھوم رہی ہو؟ کیا بھابھی نے پھر سے تمہیں میرے خلاف بھڑکایا ہے؟ ردا نے 2 دن سے ہی نیچے جھانکا نہیں تھا، اوپر سے الگ اسے روٹھی تھی۔ اس وقت بھی وہ جب نیچے فضا اور جواد بھائی آئے بیٹھے تھے، وہ اس کی ناراضی کی وجہ جاننے میں لگی تھی۔ کچن میں کھڑی ردا نے دیگچی کے نیچے آنچ دھیمی کی اور پھر اسے گھورنے لگی۔ تم کیا میری بیوی ہو جو وہ مجھے تمہارے خلاف بھڑکائیں گی؟ تو پھر کیا ہو؟ وہ عاجز آ گئی۔ بھابھی کی ڈنر سیٹ کی وہ پلیٹیں میں نے جان بوجھ کر نہیں توڑی تھی۔ اف، بند کرو اپنا یہ گھسا پٹا جملہ۔ ردا کا لہجہ بیزاریت لیے ہوئے تھا۔ اور ویسے بھی میں اس بات پر ناراض نہیں ہوں، وہ تم جانو اور تمہاری بھابھی۔ پھر کیا کیا ہے میں نے؟ حیران نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے اس سے اپنے ذہن کے گھوڑے دوڑائے تو پچھلے 2 دن میں اسے اپنی کوئی قابل گرفت حرکت یاد نہیں آئی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ بھابھی نے ان 2 دنوں میں اس کے ذمے کوئی کام نہیں لگایا تھا۔ کاش تم جان سکتی تم نے کیا کیا ہے۔ ردا نے ملول ہو کر سوچا تھا۔ تم نے کبھی سوچا ہے رحمہ کہ ایک دن تمہاری شادی بھی ہونی ہے؟
ردا کے سوال پر رحمہ نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ پاگل ہو گئی ہے ردا، یہ کیا سوال ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی سوال ہے کہ جب میں تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے فکر ہونے لگتی ہے کہ تم شادی کے بعد کیا کرو گی، یا پھر تمہارا یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ دیکھ کر کون تمہیں اپنائے گا۔ رحمہ کا گلابی چہرہ سرخ پڑ گیا۔ بلا شبہ ردا کا یہ جملہ اس کی توہین پر مبنی تھا۔ تو تم یوں کہہ رہی ہو جیسے میرا کوئی رشتہ لینے آیا اور میرے رویے کی وجہ سے مجھے ریجیکٹ کر کے چلا گیا ہو۔ اس کا لہجہ چٹخا۔ ایسا ہی ہوا ہے، تم ریجیکٹ ہو چکی ہو۔ ردا نے بمشکل خود کو یہ کہنے سے روکا، ایک بار تو دل چاہا بتا ہی دے، مگر پھر خیال آیا کیا فائدہ جب وقت پر اسے اس بات کی بھنک بھی نہیں لگنے دی تھی، ورنہ صورتحال مختلف ہو سکتی تھی۔ کیا بات ہے میرے رویے میں؟ کیا جنگلی ہوں، پاگل ہوں، لوگوں کو پتھر مارتی پھرتی ہوں؟ غصے سے پوچھتے ہوئے اس کے نتنے پھڑک اٹھے۔ بس جانے دو رحمہ، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، ردا نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ مزید بپھر گئی۔ اور تمہارا بھی کچھ نہیں ہو سکتا، میں ہی پاگل تھی جو نیچے مہمانوں کی آمد کے باوجود اوپر تمہیں بنانے چلی آئی۔ لو بھلا، مہمانوں کے آنے یا جانے سے تمہارا کیا سروکار؟ تم کون سا ان کے لیے خوان سجائے بیٹھی رہتی ہو؟ اس بات پر تو ردا کو اپنی خفگی بھول کے ہنسنا ہی پڑا۔ لب بھینچے ناراضی سے اسے گھورتے ہوئے وہ بڑی تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ ردا سمجھ گئی اب وہ ایک ہفتے تک اوپر کا رخ نہیں کرے گی۔ اماں آپ بھی حد کرتی ہیں، بھابھی نے آپ سے یہ کہا اور آپ خاموش بیٹھی رہیں۔ آپ کو انہیں یاد دلانا چاہیے تھا کہ خالہ جی نے آپ سے کیا کہا تھا۔ وہ بڑی بیزاری کے عالم میں اماں کے کمرے کی طرف آئی تھی، مگر اندر سے آتی فضا آپے کی غصے سے بھری آواز نے اسے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی ٹھٹک کر رکنے پر مجبور کر دیا۔ تھوڑا تو عقل سے کام لو فضا، میں بھلا اس سے کیا کہتی؟ بیٹیاں کیا زبردستی کسی پر تھوپے جانے والی چیز ہے؟ اور سچ تو یہ ہے کہ رحمہ کا مزاج دیکھ کر مجھے پہلے ہی اس طرف سے کھٹکا لگ گیا تھا، اور ہوا بھی وہی۔ اماں کا لہجہ بجھا ہوا تھا۔ تو اس میں کون سی بڑی بات ہے اماں؟ شادی سے پہلے ساری لڑکیاں ہی ایسی ہوتی ہیں، شادی آتے ہی سر پر ذمہ داری پڑتی ہے تو رحمہ بھی ٹھیک ہو جاتی۔ ذمہ داری الگ بات ہے، ذرا ذرا سی بات پر تیوریاں چڑھا لینا، اول تو کام نہ کرنا تو پھر ایسے طریقے سے کرنا کہ آئندہ کوئی کام ہی نہ کہے۔ ہوتی ہوں گی لڑکیاں غیر ذمہ دار، شادی کے بعد ذمہ دار بھی ہو جاتی ہوں گی، مگر اس صورت میں جب لڑکی بیاہ کر کسی اور گھر جائے جہاں پہلے سے اس کی عادتوں اور مزاج سے کوئی واقف نہ ہو۔ یہاں تو ندرت صبح شام جھیلتی ہے اس کی بد سلیقگی، زبان درازی اور پھوہڑ پن۔ اب اگر وہ شاویز کے لیے باہر لڑکیاں دیکھنا چاہ رہی ہے تو میں اسے مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گی۔ اماں نے ایمانداری سے تجزیہ کیا تھا۔ آپ ہی آگے سے جانے کیا کہنے لگی تھی۔ وہ ساکت کھڑی اس طوفان سے انکشاف کے زد میں تھی، اسے خبر بھی نہ ہوئی اور کہ وہ کچھ کھو چکی ہے۔ بھلا کیا؟ نظروں کے سامنے وہ اپنی تمام تر وجاہت سمیت موجود ہوا۔ اس کا ڈوبتا دل مزید بیٹھ گیا۔ وہ نہ جانے کیسے اپنے کمرے تک آئی تھی، اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ ردا کا رشتہ طے ہو گیا تھا بڑے ماموں کے ہاں۔ اس سے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ وہ لوگ بات پکی کرنے آئے تھے جب سب گھر والے اوپر تھے۔ اس نے تب بھی اوپر قدم نہیں رکھا۔ ردا اسے فون پر فون، میسیجز پر میسیجز کرتی رہی۔ گھنی میسنی کہیں کہ دعوے دوستی کی، اور اتنی بڑی بات کی منہ سے بھاپ تک نہ نکالی۔ سیل اسکرین کو دیکھتے ہوئے اسے کوستے اس نے موبائل آف کیا تھا۔ احساس زیاں تھا جو دن بدن گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اپنی اب تک کی زندگی میں بس ایک دو بار ہی ایسا ہوا ہوگا کہ اس نے شاویز کے بارے میں سوچا ہو، ورنہ اسے لگتا تھا وہ اکڑو انسان اس کی پہنچ سے کافی دور ہے۔ پھر اس کے بارے میں سوچ کر اپنا دل اور دماغ کیوں خراب کروں؟ اب جب علم ہوا تھا کہ وہی اکڑو انسان اس کے ہاتھ آتے آتے رہ گیا، وہ بھی اس کی اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے، تو اس کا دل چاہ رہا تھا ایک ایک سے جا کے جھگڑے۔ ردا سے، بھابھی سے، حتیٰ کہ اماں سے بھی۔ کیوں نہیں بتایا مجھے پہلے؟ کیوں؟ تاکہ وہ اپنی ناقابل برداشت عادتوں کو تبدیل کرتی، اپنی بیوقوفیوں کو بروقت لگام دیتی۔ ایک بھابھی ہی تو تھی جن کے پاس اس فیصلے کا اختیار تھا، اور ایک بھابھی ہی تھی جن کا اس نے ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ اس نے سوچا وہ اب کچھ کر سکتی ہے، اور پھر خود ہی اپنا خیال رد کر دیا۔ جو چھاپ وہ سب کے ذہنوں پر اپنی چھوڑ چکی تھی وہ اتنی آسانی سے تو مٹنے والی نہیں تھی۔ رحمہ شاویز کی آواز تھی یا پھر اس کا واہمہ؟ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھے، گھٹنوں میں سر دیے، اس کی آواز پر چونک کر دیکھا تو اسے اپنے سامنے کھڑا پایا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے وہ کس قدر جھک کر اپنی گہری سی آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس کے چہرے کی وجہ نقوش پر بھٹکتی اس کی نظریں جھک گئیں کیونکہ آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ ویسے ہی اس کی آواز بے حد دھیمی تھی۔ بلند آواز میں بولتی تو کپ کپاتے لہجے کا راز نہ کھل جاتا۔ اسے اپنی کیفیت خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ دل کیوں بکھرا جا رہا تھا، اور اسے بھی آج ہی اس کے سامنے آنا تھا۔
اسے مزید حسرتوں میں دھکیلنے کے لیے وہ اپنا ضبط چھوڑتا محسوس کرنے لگی تھی۔ کیا مہمان نہیں آئے؟ اس کے یہاں بیٹھنے پر وہ یہی سمجھا آج جلدی فارغ ہونے کی تمام تر کوششوں کے باوجود اسے آفس سے اٹھتے اٹھتے بھی کافی دیر ہو گئی تھی۔ کیوں نہیں آئے؟ کیوں نہیں آئے تو ہیں؟ وہ سر جھکائے وہ اب اس کی طرف دیکھتے سے گریز کر رہی تھی۔ وہ اس کے بھاری لہجے پر چونکا اور بغور اسے دیکھتے پر مجبور ہوا۔ سنہری بالوں کی موٹی سی چٹیاں اس کے دائیں شانے پر آ پڑی تھی، جسے وہ اضطرابی انداز میں سہلا رہی تھی۔ گلاب سے رخساروں پر سایہ فگن اس کی گھنیری پلکیں جانے کیوں سے بھیگی بھیگی سی لگی۔ رحمہ، یہاں دیکھو میری طرف، تم کیا کسی سے ناراض ہو؟ نہیں تو، وہ گھبرا گئی۔ تو پھر اتنی اداس کیوں بیٹھی ہو؟ اس سے پوچھا تھا۔ وہ اماں نے کپڑے استری کرنے کا کہا تھا، میں بھول گئی تو اماں نے ڈانٹا بس۔ بولتے بولتے لہجہ گلگیر ہوا تو وہ چپ کر گئی۔ دل کے درد کو اس بہانے میں چھپانا ہی پڑا تھا۔ طیبہ بھی حد کرتی ہیں، اتنی سی بات کے لیے ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مرجھایا چہرہ دیکھ کر وہ جیسے دل ہی دل میں ان پر خفا ہوا تھا، اور پھر جیسے ہی احساس ہوا ساکت سا رہ گیا۔ مزید کچھ کہتے کہتے اس نے ارادہ بدل لیا تھا۔ وہ اس کی سائڈ سے ہو کر اندر چلا گیا۔ ایک گہری سانس لے کر اس کے پرفیوم کی مہک اندر اتارتے اس کی آنکھیں چھلکی تھیں اس کے احساس سے۔ اگر تم میری بچپن کی دوست نہ ہوتی تو میں بھی یہی سمجھتی کہ تم مجھ سے جل رہی ہو۔ ردا آج خود ہی اس کے کمرے میں چلی آئی تھی اور اب شرارتی لہجے میں کہتے ہوئے اسے چھیڑ رہی تھی۔ ہاں میری تو جیسے عمر ہی نکل گئی ہے نا، اور ویسے بھی میری حرکتیں دیکھتے ہوئے کون مجھے اپنے سر لے گا؟ ارے ردا نے پہلے تو قدرے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر ہنسنے لگی۔ تم اس بات پر ناراض ہو اب تک؟ اور میں سمجھی پتہ نہیں کیا بات ہو گئی ہے۔ وہ بات تو میں نے تمہارے بھلے کے لیے کہی تھی، تم کیا سمجھتی ہو میں تم پر طنز کر سکتی ہوں کیا؟ وہ اب سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ بھلا منافق دوغلی، دل ہی دل میں سوچتے وہ حد درجہ متنفر تھی۔ مجھے نہیں ضرورت تمہارے بھلے کی، ایسا بھلا اپنے پاس ہی سنبھال کر رکھو۔ کسی کو کیا پتا میں کیسی ہوں؟ بقول اماں، یوں تو ویسے بھی کوئی نہ کوئی مجھے بیانے آ ہی جائے گا جو میری عادتوں سے ناواقف ہوگا۔ آخری بات اس نے دل میں سوچی تھی، کسی کو نہیں پتا مگر تمہیں تو پتہ ہے نا۔ چھوڑو ردا، اس نے بیزاری سے اس کی بات کاٹی۔ تم لوگوں نے اپنے بھائی کے لیے لڑکی دیکھی؟ پوچھتے اس کا لہجہ عجیب ہی استہزاء لیے ہوئے تھا۔ ردا نے نوٹ ہی نہیں کیا کہ اس نے شاویز بھائی کی بجائے تمہارا بھائی کہا تھا۔ نہیں، آپ ہی کو روشنا پسند ہے، بجھے لہجے میں کہتے ہوئے ردا نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ روشنا؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا۔ پھپھو کی روشنا جو ہمیشہ نکسک سے تیار رہتی تھی۔ رحمہ نے آج تک اسے کوئی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اب اسے شاویز کے ساتھ سوچا تو دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ وہ ردا پر یہ راز نہیں کھول سکتی تھی کہ اسے اپنے ریجیکٹ کیے جانے کا پتہ چل چکا ہے، ورنہ اب ضرور کہتی کہ جس پھوہڑ پنے کی وجہ سے مجھے چھوڑا تو روشنا خود کی کہاں کوکب خواجہ ہے، مگر بھابھی کے اپنے بڑے گہرے تعلقات تھے۔ پھپھو کی چہیتی تھی اور یہ اس کا شاخسانہ معلوم ہوتا تھا۔ اچھی ہے، اس نے دھیرے سے بس اتنا کہا، مگر مجھے اچھی نہیں لگتی۔ ردا تڑک کر بولی۔ کیوں؟ وہ معتجب سی اسے دیکھنے لگی۔ میٹھی چھری ہے بس۔ ایسے لوگ بڑے خطرناک لگتے ہیں، اوپر سے میٹھے اندر سے نیم۔ ردا نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، ہم جیسے تو نہیں، اندر سے بھی نیم اور باہر سے بھی۔ رحمہ کے لہجے پہ یاسیت در آئی۔ نہیں، انسان کا اندر باہر سے ایک جیسا ہونا چاہیے، ایک ایسا تضاد رکھنے والے منافق کہلاتے ہیں۔ اور بائی دا وے، تم سے کس نے کہا کہ تم اندر سے بھی نیم ہو؟ وہ اسے کھوجتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کہا کسی نے نہیں، مگر سبھی سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ سب کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے، سب کی ذہن ان کے اپنے حساب سے سوچتے ہیں۔ دنیا میں ہر کوئی تو ہمیں نہیں سمجھ سکتا۔ ردا کا انداز سمجھانے والا تھا۔ اسے اتنے دنوں سے اس کے لیے اپنی متنفر سوچوں پر شرمندگی ہونے لگی۔ ردا بیچاری کا اس میں کیا قصور بھلا؟ قصور تو شاید کسی کا بھی نہیں سوائے میرے۔ پہلی بار اس نے اس زاویے سے سوچا تھا اور گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ اس شام اس کا ایک دیرینہ دوست اس سے ملنے چلا آیا۔ اب یہ اتفاق ہی تھا کہ آپی اور ردا کی تب تک شاپنگ سے واپسی نہ ہوئی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، کیا کرے؟ رحمہ کے ہاتھ کی چائے اسے یاد تھی، پھر تائی اماں کا خیال ہی اسے یہاں کھینچ لایا۔ تائی اماں تو نظر نہ آئیں۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر نیم دراز ٹی وی دیکھتے ضرور نظر آ گئے۔ پیر ٹیبل پر رکھے تھے، دوپٹہ سائڈ پہ پڑا تھا، سنہری کھلی زلفیں اس کے سینے پر بکھری تھی۔ نظر چراتے ہوئے وہ ہولے سے کھنکھارا۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی، پیر سمیٹے دوپٹہ اٹھا کر وجود ڈھانکا اور ٹی وی بند کر دیا۔ تائی اماں کہاں ہیں؟ اب اس نے قدرے تسلی سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ نماز پڑھ لیا، کوئی کام تھا مجھے بتائے۔ دوپٹے کا پلو سر پر ڈالتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، رہنے دو، اس نے کچھ سوچ کر نفی میں سر ہلایا۔
اس کا دماغ خراب نہیں تھا جو وہ اسے چائے بنانے کا کہتا۔ بتا بھی دیں، وہ ٹھنکی۔ اس نے کچھ ہچکچاہٹ سے اسے دیکھا۔ میرا ایک دوست آیا ہے، چائے کا کہنا تھا، میں بنا دیتی ہوں۔ اس نے فوراً چپل پیروں میں ڈالی۔ نہیں، میں اسے کسی کیفے میں ہی لے جاتا ہوں۔ وہ گھبرا کر اسے روک گیا۔ کیا مطلب، گھر آئے مہمان کو کیفے لے کر جائیں گے؟ اس نے چنبے سے دریافت کیا۔ ڈرے مت، مجھے چائے بنانا آ گئی ہے۔ اسے سمجھ میں آ گئی اس کی ہچکچاہٹ کی وجہ، اس لیے دھیرے سے کہتے ہوئے اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر کچن میں چلی آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آواز پر وہ ڈرائنگ روم میں سے لاؤنج میں آیا تو نہ صرف چائے بلکہ ساتھ کئی لوازمات بھی تھے۔ اس کی حیران سی نظر ان پر سے ہوتی اس کے چہرے پر آ کر ٹھہر گئی۔ نم سے چہرے کی گلابی رنگت میں سرخیاں سی بکھر گئی۔ چاہے تو ایک گھونٹ لے کر چائے چیک کر لیں۔ پیشانی پر آئی لٹک کو ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے اس کی گہری نظروں کو اس کی بے یقینی سمجھی۔ نہیں، اب جیسی بھی ہے ٹھیک ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ ٹرے اٹھا کر پلٹ گیا۔ رحمہ الجھی ہوئی سی اس کی بات ہی سوچتی رہ گئی تھی۔ رحمہ اماں کی آواز سنائی دی تو اسے جلدی سے موبائل تکیے کے نیچے گھس آیا۔ وہ اس کی تصویر دیکھنے میں اتنی محب تھی کہ وقت کا دھیان ہی نہ رہا۔ اس کی تصویروں کا یہ البم اس نے حال ہی میں بنایا تھا، کچھ اس کی آئی ڈی سے لے کر اور کچھ ردا کے موبائل سے۔ ایک وقت تھا جب وہ سامنے ہی ہوتا تو اسے کوئی خواہش نہ ہوتی اسے دیکھنے کی، حالانکہ تب دسترس میں تھا اور وہ انجان ہی صحیح، اور اب باولی ہوئی پھرتی تھی اسے دیکھنے کو، سوچنے کو، پانے کو۔ ندرت کی طبیعت ٹھیک نہیں، رات کے لیے دال چڑھا دے اور تو کچھ بنے گا نہیں۔ تجھ سے اماں دروازے سے ہی پلٹ گئی کہ کہیں وہ کوئی بہانہ ہی نہ بنا لے۔ وہ خاموشی سے کچن میں چلی آئی۔ اماں کی ہدایت کے برعکس کوکر میں گوشت چڑھایا۔ جانتی تھی اظہر بھائی دال کھانے کے بالکل شوقین نہیں، اور یہ جانتی تھی کہ اماں نے صرف اس کی سہولت کی خاطر دال بنانے کا کہا تھا۔ گھنٹہ بھر بعد ہی وہ سب کے لیے میز لگانے سے پہلے جلدی سے مٹن کڑاہی سے پلیٹ بھر کر اوپر چلی آئی۔ کیا میں لیٹ ہو گئی؟ وہ کھانا شروع کر چکے تھے۔ اسے تعصب ہوا۔ ارے نہیں، بس ابھی بیٹھے ہیں۔ کیا لائی ہو؟ دال؟ ردا نے اس کے ہاتھ میں پلیٹ دیکھ کر شرارت سے پوچھا۔ اس کا منہ بنا۔ جی نہیں، نروٹھے پن سے کہتے اس نے پلیٹ شاویز کے سامنے رکھی۔ ارے واہ، کڑاہی! ردا کے منہ میں پانی بھر آیا۔ شام کو جب آپ ہی کو ڈاکٹر کے پاس جاتے دیکھا تو یہی سوچا کھانا آج تم بناؤ گی۔ شاویز کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ آئی۔ وہ اب کڑاہی ٹیسٹ کر رہا تھا۔ کھانا میں نے ہی بنایا ہے۔ اس نے دانت پیسے۔ شاویز کی موجودگی کے باعث اس نے بڑی مشکل سے خود کو گالی دینے سے باز رکھا۔ ارے نہیں، سچی؟ ردا نے بے یقینی سے پہلے اسے اور پھر پلیٹ کو دیکھا۔ اور بنایا بھی کیا خوب ہے، شاویز نے حقیقی تعریف کی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزرا۔ شکریہ۔ اسے خوشی نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیوں۔ واو، یہ تو آپ ہی سے بھی اچھی بنائی ہے، ردا نے چکھتے ہی جس طرح کہا۔ وہ سمجھی اپنے مذاق کا اثر زائل کرنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ جھوٹ مت بولو اب، اسے غصہ آیا۔ سچ کہہ رہی ہوں، کیوں بھائی؟ اس نے تائید طلب نظروں سے شاویز کو دیکھا۔ آپ ہی سے اچھی؟ اس نے کچھ سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کان کھجایا۔ ہاں واقعی مجھے لگتا ہے یہ اس نے اپنی سیکرٹ ریسیپی سے بنائی ہے۔ وہ جانے کیوں آج اسے چھیڑنے کے موڈ میں تھا۔ ردا کی ہنسی چھوٹ گئی، اور وہ جو مذاق سہنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھی، اس کی آنکھیں پل میں آنسوؤں سے بھر گئی۔ لگا دونوں بہن بھائی مل کر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ رحمہ، شاویز نے جو اس کے نین کٹورے چھلکتے دیکھے تو گھبرا کر اس کے قریب چلایا۔ مذاق کر رہے تھے بھائی، تم تو رونے لگی۔ وہ نادم سا ہو گیا۔ ردا بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کہ کب سے وہ اتنی جذباتی ہو گئی۔ جانتی ہوں، سوری۔ اسے خود ہی اپنی بیوقوفی کا احساس ہوا تو ہاتھ کی پرس سے آنسو پونچھے اور پلٹنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ شاویز نے بے اختیار اس کا بازو پکڑا۔ کھانا لگانے جا رہی ہوں، ہم نے ابھی نہیں کھایا۔ اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑاتے اس نے دھیرے سے کہا۔ سچی نا؟ وہ یقین چاہ رہا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آج کل کیوں اس کے آنسو دیکھ کر وہ اندر ہی اندر بھیگنے لگتا ہے۔ ہاں، وہ چلی گئی۔ اسے احساس نہیں ہوا تھا اس کے اوجھل ہونے تک شاویز کی بے چین نظریں اس کے قدموں سے لپٹی رہی تھیں۔ بھابھی شدید حیرت میں تھی۔ رحمہ میں یکایک آنے والا یہ بدلاؤ انہیں سوچنے پر مجبور کر گیا تھا کہ اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے۔ ہمیشہ بے تکان بولنے والی، ترکی بترکی جواب دینے والی، ایک کام کے لیے سو سو بہانے گھڑنے والی، آج کل بہت چپ چپ رہنے لگی تھی، اور سب سے بڑھ کر ان کے بلائے بتائے بغیر کچن کے بہت سارے کام اپنے ذمہ لے لیے تھے اور انہیں خوش اسلوبی سے انجام دے رہی تھی، بغیر کسی توڑ پھوڑ کے۔ اس کے ہاتھ میں بے حد ذائقہ تھا، یہ بھی بھابھی کو انہی دنوں میں پتہ چلا تھا۔ اس دن شام کو جب وہ کچن میں آئی تو اسے پہلے سے موجود پایا۔ چائے بنا رہی ہو رحمہ؟ جی بھابھی، تھوڑی زیادہ بنا لو۔ شاویز اور سرمد ابھی آئے ہیں۔ سرمد چھوٹے ماموں کا بیٹا تھا، شاویز سے اس کی کافی دوستی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ الجھن بھری حیرانی سے کچن سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ چائے لے کر آئی تو کچھ اتنی ہی حیرت سرمد کی آنکھوں میں بھی امڑ آئی تھی۔ شاویز کی طرف اس نے دیکھا نہیں، ورنہ اس پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں جو بے نام سی بے قراری ابھری تھی، اس کی دھڑکن لمحے بھر کو تھمتی ضرور۔
अरे वाह, कितनी अच्छी लग रही है हमारी कज़न साहिबा इस घरेलू और सुघड़ रूप में। हंसते हुए कहते, सरमत का अंदाज शरारती ज़रूर था मगर तमसख्र उड़ाने वाला बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उससे पहले वो जब भी आता चाय से लेकर खाने तक भाभी को ही हलकान होते देखता। उसके चेहरे पर खफत छाई थी। होंठ काटते हुए उसने उसकी सिमत चाय बढ़ाई। अरे भाई, अब समझदार हो गई है हमारी रहमा। और मैं समझा फुफ्फो की सलावातों का नतीजा है। वो हंस रहा था। वो सरमत के मजाक का जवाब दिए बगैर चली गई। ये सरबत के लिए एक और हैरत का झटका था। उनके दरमियान बेतकल्फ़ी थी और ऐसी बातों पर तो वो उससे अक्सर झगड़ पड़ती थी। सरमद हैरत का इजहार करने लगा। रहमा बहुत बदल गई है। उसे अपने कमरे की सिमत आते हुए उसने आपी का ये जुमला सुना और चौंकते हुए उसके कदम थम से गए। तो अच्छा है ना, पहले आप ही उसके दुखड़े रोती थी, अब सुधर गई है तो आप इस तरह परेशान हो रही हैं। रिदा की अचंभे में भरी आवाज़ उसकी समातों से टकराई। परेशान? परेशान कहाँ, मैं तो हैरान हूँ। वो सर झटकते हुए अपने कमरे में चला आया। शावेज़, मैं सोच रही थी इस हफ्ते को हम पप्पो के यहाँ जाकर बाकायदा तौर पर रुशना का रिश्ता मांग आए। थोड़ी देर बाद जब वो अपना लैपटॉप खोले बैठा था, आप ही चली आई। आप ही उससे पहले ही रिश्ता की बाबत पूछ चुकी थी, इसलिए अब उसके नाम पर उसे हैरानी तो नहीं हुई, मगर अजीब सी बेचैनी ज़रूर होने लगी। इस हफ्ते को ज़रूरी है, वो पूछते हुए उनकी तरफ से गुरेज करा था। मतलब रिदा की तो मंगनी होने दे, पहले इस मामले को आगे बढ़ाइएगा। लैपटॉप बंद करते हुए वो पूरी तरह उनकी जानिब मतवज्जा था। मगर शावेज़, मैं तो चाह रही थी रिदा की मंगनी में हम तुम्हारी भी बात पक्की कर दें, और वैसे भी रिदा की रुखसती से पहले तुम्हारी दुल्हन इस घर में लाना चाहती हूँ। उन्होंने शायद पहले से सब सोच रखा था। लब भींजते हुए उसने नफ़े में सर हिलाया। मैंने कहा ना, अभी कुछ दिनों तक ये मामला मत छेड़िए। कुछ दिनों बाद ताज्जुब से कहते हुए उन्होंने यकायक ही उसके सख्त हो जाने वाले तेवर देखे। और कुछ दिनों बाद भला क्या होगा? मैंने तुमसे पूछा था और तब तुमने कोई एतराज़ भी नहीं किया था। फिर ऐसे कैसे जान छुड़ाने वाले अंदाज में क्यों बात कर रहे हो? उन्हें हकीकतन तशवीश होने लगी। ऐसा कुछ नहीं। नज़रें चुराते हुए उसकी आवाज़ धीमी पड़ी। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था रहमान ने उसकी तवज्जो तब ही क्यों खींची जब आप ही उससे उसके नाम का टैग हटा चुकी थी। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। चलो कुछ दिनों बाद ही सही। उसके मुस्तरब चेहरे पर निगाह डालते ही वो हथियार डाल गई। मगर याद रहे शावेज़, मैं पप्पो के कान में बात डाल चुकी हूँ। अब मुझे उनके सामने शर्मिंदा मत करना। बालों में हाथ फेरते हुए बेख्याली में उन्हें देखने लगा। वो किस कदर नाराज़गी से कमरा छोड़ गई थी। अगर वो उन लोगों में से होता जो अपनी ज़िंदगी में अपने आसपास अपने कीमती और अहम चीज़ों की पहचान रखते हैं, उसे अपने दिल के करीब रखते हुए उसकी मौजूदगी से ख़ुद को इत्मीनान दिलाते रहते हैं, तो आज उसे इस बेचैनी, इस इज़्तिराब में पड़ने की कोई ज़रूरत ही पेश आती। मगर वो उन लोगों में से था जिन्हें छिन जाने के बाद उसकी कदरों कीमत का एहसास होता था। और अब उसे इस मुश्किल से निकलने की कोई राह तक नहीं सूझ रही थी। घर में रिदा की मंगनी का हंगामा शुरू हो गया। रुशना 3 दिन पहले ही आ गई थी। बकौल रहमा आ टपकी थी। मामू का घर अब मुतवक्का ससुराल भी बनने वाला था। उसका मालिकाना अंदाज देखने से ताल्लुक़ रखता था। रहमा देख देख कर कलसती रहती। खासकर शावेज़ का हर काम वो बढ़ चढ़ कर सह अंजाम देती थी। इतने दिल जब भी शायद उसने अपने घर में अपने कामों के लिए ना दिखाई हो। रहमा उन्हीं ख्यालों में जलते करते उसका खून आधा रह गया था। हमा वक्त बनी सवरी घर में फिरकी की तरह घूमती। वो सिर्फ बिल्कुल इंडियन सोप सीरियल्स की कोई बहू लगती। ओफ, शावेज़ के कमरे की बेडशीट कब से चेंज नहीं की तुमने? इतनी मैली हो रही है। वो रिदा से मुखातिब थी। होंठों पर शोख कलर की लिपस्टिक लगाए वो अपने खुले बालों को एक अदा से झटकती तो कलाई में पड़ी चूड़ियाँ खनक उठती। रामा कुछ देर पहले ही ऊपर आई थी और उस वक्त किचन में खड़ी दूध के पतीले पर नजरें जमाए खड़ी थी, जिसकी चौकीदारी पर रिदा उसे लगा गई थी। वो दोनों किचन के बाहर खड़ी उसे साफ दिखाई दे रही थी। कल ही चेंज की थी मैंने। अगर तुम्हें इतना ही शौक हो रहा है तो अलमारी में पड़ी है, जाके चेंज कर लो। मैली है। रिदा को यकीनन उसका अंदाज गुस्सा दिला गया था। रुशना का पहले तो मुंह बना, फिर अपनी हंसी से वो उसे मज़ीद सुलगा गई। रिदा वहाँ से वॉकआउट कर गई थी और तभी उसकी नज़र रहमा पर पड़ी। सो बेसाख्ता चिल्लाकर उसे आवाज़ दी, ओए बेहोश, किन ख्यालों में गुम हो? चूल्हे को देखो, दूध उबल रहा है। उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। दूध उबल उबल कर चूल्हे और स्लैब को भिगो चुका था। उससे घबराकर चूल्हा बंद कर दिया। किन ख्यालों में हो तुम? तुमको देख रही हूँ, सोच रही हूँ, जल रही हूँ, और काम ही क्या है मेरा? अंदर ही अंदर बहते हुए आंसू उसके रुखसारों पर ढलक आए थे। रिदा, शावेज़ की आवाज़ आई थी। उसने दरवाजे की सिमत देखा। रुशना जा चुकी थी, मगर शावेज़ दरवाजे में खड़ा उसे देखकर रुक गया। क्या हुआ? वो उसका भीगा चेहरा देख चुका था। फिक्रमंदी से पूछते हुए बेख्तियार अंदर चला आया।
نظریں کوکنگ رینج پر کسی آبشار کی طرح بہتے دودھ پر تھیں۔ کچھ نہیں، اس کے پرتکلف لہجے پر آنسو کچھ بے قابو ہو چلے۔ پھر رو کیوں رہی ہو اس وجہ سے؟ پھر رو کیوں رہی ہو اس وجہ سے؟ اس نے دودھ کی سمت اشارہ کیا۔ نہیں، ہاتھ جل گیا ذرا سا۔ اس وقت وہ یہی جھوٹ بول سکتی تھی۔ ہاتھ جل گیا؟ کیسے دکھاؤ تو؟ وہ سنتے ہی کتنا بے چین ہوا۔ اس نے فوراً ہاتھ دوپٹے میں چھپائے، کیونکہ ہاتھ جلا ہوتا تو وہ اسے دکھاتی۔ اس کا تو دل جل رہا تھا، لپٹیں اٹھ رہی تھیں، مگر وہ اسے دکھا نہیں سکتی تھی۔ بس خاموش آنسو بہتے جا رہے تھے، مزید سے مزید تر۔ سبز دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ کسی خوشنما گلاب کا عکس لگ رہا تھا۔ اس پر مزات بھیگی پلکوں سے رخساروں پر بکھرتے آنسو۔ شاویز کا دل کوئی مٹھی میں لے کر مسلنے لگا۔ کیا ہاتھ بہت جل رہا ہے؟ وہ بے قراری سے پوچھتے ہوئے وہ اس کی جھکی پلکوں کو دیکھنے لگا۔ ہاں، بہت جلن ہو رہی ہے۔ اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھتے اس کا لہجہ ٹوٹا تھا۔ وہ ساکت سا اس کی انگارہ آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا۔ وہ ہاتھ کی پچ سے چہرہ صاف کرتے مزید اس کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل آئیں۔ میں تو تنگ آ گئی ہوں اس رشنا کی بچی سے۔ وہ اس وقت اپنے بیڈ پر نیم دراز ایک میگزین میں دھیان لگانے کی کوشش کر رہی تھی جب ردا نے کمرے میں آ کر جھلجھلائے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اس کا سارا دھیان تتر بتر کر ڈالا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے میگزین سائڈ ٹیبل پر رکھ کر نائٹ کریم اٹھائی، کمرے کی سیٹنگ اور صفائی کے نام پر بھائی کی ساری ضروری فائلز ادھر ادھر کر ڈالی، اور اب انہوں نے آ کر میرا وہ جلوس نکالا کہ پوچھو مت۔ وہ روحانسی ہو کر بتانے لگی، تو تم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے؟ وہ پوچھنے لگی۔ بتایا نا، اور غصہ ہو گیا کہ تمہیں بس کام سے جان چھڑانے کا بہانہ چاہیے، اس لیے اسے اس کام پہ لگا دیا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، اتنے غصے میں نے بھائی کو آج تک نہیں دیکھا، یا پھر شاید کسی اور بات کا غصہ مجھ پر نکال دیا۔ تب کر کہتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اب کہاں ہے؟ وہ ہاتھوں کا مساج کرنے لگی۔ اپنے کمرے میں؟ او، یعنی تمہارے بھائی کے کمرے میں؟ اس نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا، اور ردا ابھی تک نوٹ نہیں کر پائی تھی کہ شاویز کے لیے اس کا بدلا ہوا طرز تخاطب ہے۔ کس کی بات کر رہی؟ وہ ہمانگ بن کر اس کی صورت دیکھنے لگی۔ اس چھمک چھلو کی، اور کس کی؟ اس نے شریر لہجے میں کہا۔ بکواس ہی کرنا بس۔ ردا جھنجھلا کر اسے ایک دھپ لگا گئی۔ ہوگی کہیں آپیت آئی اماں کے کمرے میں مس چاپلوس۔ ردا کچھ زیادہ ہی جلی بھنی بیٹھی تھی۔ عادت ڈالو، اب تو تمہاری بھابھی بننے جا رہی ہے۔ ردا کے چہرے سے چھلکتی برہمی کچھ اور گہری ہوئی۔ آپی پر غصہ آ رہا ہے؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے چٹکے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے رشنا بھی کبھی پسند نہیں رہی، مگر تمہارے بھائی کو تو پسند ہے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں کے کناروں پہ گلابی پن بکھرنے لگا۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ کسی نے نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن اگر انہیں پسند نہ ہوتی تو وہ حامی کیوں بھرتے؟ رخ پھیرتے ہوئے اس نے اپنے لہجے پر بمشکل قابو پایا۔ ردا ایک ہنکارا بھر کے رہ گئی۔ اسے خود سخت شکایت تھی شاویز سے۔ اس کی صفائی کیا پیش کرتی؟ اچھا ہے، شاویز بھائی اس میٹھی چھری کے قابل ہیں۔ اس وقت بھی جل کر اس نے یہی سوچا تھا۔ یہ ڈریس اچھا تو ہے نا؟ میرا مطلب ہے مجھ پر اچھا تو لگے گا نا؟ منگنی کا دن کل تھا، رشنا اپنے لیے ڈریس بھی سلیکٹ کر چکی تھی۔ اس وقت لاؤنج میں وہ اپنا خوبصورت سٹائلش سا ڈریس کسے دکھا رہی تھی؟ رحمہ متذبذب تھی، کیونکہ رحمہ کے علاوہ وہاں صرف شاویز تھا جو ابھی آیا تھا۔ ردا اس وقت کچن میں تھی۔ اچھا ہے، رحمہ نے ہی کہا تھا، مگر رشنا نے سنا کہ وہ تو اپنی تمام تبسماتیں شاویز کی جانب لگا چکی تھی، جو کہہ رہا تھا اتنا لائٹ کلر مطلب اچھا نہیں ہے۔ اس کا چہرہ پھیکا پڑا۔ تم پر ڈارک کلر زیادہ سوٹ کرتے ہیں۔ شریر سی مسکراہٹ لبوں میں دبائے وہ تو اپنی کہہ کر یہ جا وہ جا، اور پیچھے رشنا کے چہرے کے رنگ کھل گئے تھے۔ اس نے اسی وقت گھر فون کر کے تاکید کی کہ کل علی کے ہاتھ اس کا نیوی بلو کلر کا سوٹ بھجوا دیا جائے، جسے ابھی تک وہ پہن نہیں پائی تھی۔ چلو، موقع تو بنا۔ اور یہ سوٹ؟ رحمہ پوچھنے لگی۔ مجھے بھی یہی لگا تھا کہ یہ کلر مجھ پہ سوٹ نہیں کرے گا، اور دیکھو شاویز نے بھی کہہ دیا۔ وہ جیسے شکر ادا کر رہی تھی بروقت پتہ چلنے پر۔ تم پاگل ہو رحمہ، جل تو پہلے ہی رہی تھی، چڑ بھی گئی۔ اچھا خاصا کلر ہے یہ، اور انہیں کیا پتہ لڑکیوں کی ڈریسنگ کے بارے میں؟ کیوں، شاویز جنگل سے آئے ہیں، جانور ہیں، وہ اسے گھورنے لگی، ان کی اپنی ڈریسنگ دیکھی ہے؟ ہاں، مگر فرق ہوتا ہے، لڑکیاں ہمیشہ بلیک یا گرے کلر نہیں پہن سکتی۔ وہ یہ اس لیے بھی کہہ رہی تھی کہ کل کے دن کا اس کا ڈریس بھی لائٹ پنک کلر کا تھا۔ کچھ بھی ہو، اب تو میں صرف ڈارک کلرز ہی پہنا کروں گی۔ اس کی بات کی نفی کرتے ہوئے، شوخی سے کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے سلگا گئی۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ میں برداشت نہیں کر سکتی، مجھ سے اب اور نہیں دیکھا جاتا۔ وہ رو رہی تھی، اور ردا ایک ٹک
उसे देखते हुए मामला समझने की कोशिश कर रही थी। क्या नहीं देखा जाता राहमा, किसकी बात कर रही हो? वही जो होने जा रहा है, मैं पागल हो जाऊंगी या मर जाऊंगी। सर झुकाए आंसुओं के दरमियान कहते हुए उसका लहजा लरज रहा था। क्या होने जा रहा है? रिदा ने उलझ कर कहा और उछल पड़ी। मेरी मंगनी। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक के मज़दाक उसकी सोच यहीं तक जा सकती थी, और रहमा जो आज दिल की भड़ास निकाल रही थी चौंकी तक नहीं। मैंने बहुत ज़ब्त किया, खुद को समझाया। ऐसा क्या है उस इंसान में जिसने आज तक मुझे गौर से देखने की ज़हमत नहीं की, जिसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि उसका रिश्ता मेरे बजाय किसी और से किया जा रहा है। मैं सिर्फ इस बात को दिल पर ले रही हूँ कि मुझे छोड़ दिया गया, मगर फिर मैंने सोचा मैं ये बात दिल पर क्यों ले रही हूँ जब मुझे इसमें दिलचस्पी ही नहीं। तो मुझे इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि वो मुझे छोड़े या अपनाए। मगर मैं हार गई, मैंने दिल से हार मान ली। रहमा साकत बैठी रिदा उसकी बात पर काम कर रह गई। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी इतने दिनों से रहमा ये बात दिल में लिए बैठी है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसका चेहरा उठाते हुए वो तासुफ और नाराज़गी की मिली जुली कैफियत में थी। तब मुझे इस बात की खुद खबर नहीं थी, उसने भीगे लहजे में कहा। और अब कैसे हुई? वो बगौर उसे देखने लगी। बस हो गई, मैं भाई से बात करूंगी। नहीं, मगर क्यों? रिदा के लहजे में तहय्युर सिमट आया। तुम ही तो कह रही हो कि तुम ये सब होते नहीं देख सकती, तो क्या कहोगी तुम उनसे? मुझे हमदर्दी की भीख नहीं चाहिए, यूं ही तुम्हारे सामने कमज़ोर पड़ गई। उसने आंसू साफ किए। मगर तुम मुझे पसंद करती हो, रिदा फिर से बोली। रुशना भी उन्हें पसंद करती है, और अगर बात पसंदीदगी की बुनियाद पर हो तो उनकी तरजीह रुशना होगी, क्योंकि वो उनकी बहन की भी पसंद है। उसने हकीकत पसंदी से काम लिया। रिदा चुप सी हो गई, उन्हें खबर भी नहीं हुई। उसी वक्त कोई उनकी बातें सुनकर खामोशी से वापस पलट गया था। मंगनी का सारा अरेंजमेंट लॉन में किया गया था। तेज़ रोशनी में डार्क पर्पल कलर के ड्रेस में बनी सबने रिदा एक शर्मीली मुस्कान लबों पर सजाए आज बेहद अच्छी लग रही थी। रोशना अलग नेवी ब्लू कलर के लिबास में चमकती फिर रही थी। तवज्जो तो उसने भी खुद पर देने की भरपूर कोशिश की थी, मगर उसे लग रहा था शायद ही उसका अंदरूनी इसरार और दिल गिरफ्तगी उसके चेहरे पर वो रंग नहीं आने देंगे जो वो रिदा या रुशना या बाकी लड़कियों के चेहरे पर देख रही थी, इस बात से बेखबर कि वो कब से किसी की पुरशौक निगाहों की गिरफ्त में थी। गुलाबी रंग के लिबास में सजा उसका नाजुक सा वजूद कभी उसकी तवज्जो का मरकज़ बनता तो कभी उसके कानों में हलकोरे लेते खूबसूरत से झुमके उसका दिल देते। कभी उसकी काजल भरी आंखें उसके दिल में खुपती तो कभी उसके होंठों की लाली उसे अपना तन मन रंगती महसूस हुई। यहाँ क्यों स्टैच्यू बनी खड़ी हो? स्टेज पर नहीं आओगी? रुशना की आवाज़ उसे बहुत दूर से आती महसूस हुई। उसने चौंक कर देखा तो वो पास ही खड़ी थी। नहीं, तबीयत कुछ ठीक नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। उसने हाथ ठंडे होते महसूस किए। रिदा बुला रही है तुम्हें, वो उसे रिदा का पैगाम देकर चली गई। उसने एक नज़र स्टेज की सिमत देखा। उसे अपनी तबीयत वाकई ठीक महसूस नहीं हो रही थी। वहाँ जाकर तमाशा बनने से बेहतर है पहले कुछ पी लूँ। उस ख्याल के आते ही वो घर की अंदरूनी सिमत बढ़ आई। अभी वो लाउंज के दरवाजे के पास भी नहीं पहुंची थी कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया। उसने सहारे के लिए हाथ लगाया और तभी किसी ने बहुत मजबूत गिरफ्त में उसे अपना वजूद जकटा महसूस हुआ। बड़ी मानूस सी खुशबू थी। उसका जहन मजीद कुछ सोचने से पहले ही तारीकी में डूब गया था। आँख खुलते ही धुंधलाए मंजर में जो सबसे पहले वाज़ेह होता वो उसका चेहरा था, परेशान मुतफक्कर सा। हाथ में गिलास पकड़े वो उसके बिल्कुल सामने बैठा था। कैसी तबीयत है रहमा? वो बेचैनी से पूछ रहा था। उससे अपना जायज़ा लिया तो वह लाउंज के सोफे पर नीम दराज थी। यकीनन वही उसे यहाँ तक लाया था। उसके उस ख्याल के आते ही वो बेख्तियार उठ बैठी। तुम्हारा बीपी कुछ ज़्यादा ही लो हो गया था, मैं कॉल सुनने उसकी तरफ आया था। अच्छा हुआ तुम्हें देख लिया। ये कैल्सी पी लो ताकि तबीयत थोड़ी संभल सके। गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बगौर उसका रंग उड़ा रूप देख रहा था। भीगे चेहरे पर पानी के मोती कहीं कहीं झिलमिला रहे थे। काजल फैला हुआ, डिजिटल अब दांतों तले दबाए वो उसके दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर कर रही थी। उसने झुके सर के साथ उसके हाथ से गिलास लिया। मैंने अभी किसी को नहीं बताया, सोचा खामखा सब परेशान हो जाएंगे। अगर तुम बेहतर महसूस नहीं कर रही तो कुछ बुलाऊं किसी को, आप ही को या ताई अम्मा को? वो खड़े होकर पूछने लगा। रहमा चौंक गई। मतलब अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी? नहीं, मैं ठीक हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में बाहर। ठीक है। वो वहीं खड़ा रहा, कुछ कहने और ना कहने की कश्मकश में। रोहमा ने किस कदर हैरत और इस्तफहामी नज़रों से उसे देखा, गोया कह रही हो कुछ और भी कहना है। और उस पल जब शावेज़ ने अंदरूनी कश्मकश से आज़ाद होकर उसकी आंखों में देखा, रुशना की आमद ने वो पल शावेज़ का इरादा और रहमा का मूड बिगाड़त कर दिया। अरे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज़ हैरत से भरपूर थी और आंखों में अजीब ही कैफियत। शावेज़ को उसके यूं करीब खड़ा पाकर शावेज़ की आंखों के लो देते जज्बे इंतहाई सरस से सर्द महर तासर में बदले थे। वो रुशना की बात का जवाब दिए बगैर वहाँ से निकल गया था।
پیچھے رحمہ پھنس گئی روشنا کے مشکوک سوالوں کو جواب دینے کو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا شاہویز، تم کیا چاہتے ہو؟ اب تو ہو گئی نا منگنی، اب کہو۔ الفاظ کے برعکس آپی کا لہجہ بہت ٹھنڈا تھا، ان کی نظریں اس کے چہرے کے بدلتے تاثر پر تھی۔ اس نے جس بے چینی سے پہلو بدلا آپی کی نظروں سے چھپا نہ رہا تھا۔ تو میں کل چلی جاؤں پھپھو کے ہاں؟ نہیں، ان کی بات ختم ہوتے ہی اس نے جس تیزی و قطعیت سے کہا تھا آپی حق تک سی دیکھتی رہ گئی۔ وجہ؟ وہ استہزائیہ لہجے میں پوچھنے لگی۔ رحمہ کو پسند کرنے لگی ہو؟ پہلے نہیں کرتا تھا، اب کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں کیوں۔ لب بھینچتے ہوئے اس کا لہجہ بے بسی سے پر تھا۔ آپ نے ایک گہری سانس لی۔ تو کیا چاہتے ہو پھر؟ پھپھو سے بات نہ کروں، اماں سے کروں؟ وہ حیران ہوئی نہ غصہ۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ مجھے لگا آپ غصہ ہوں گی۔ کیوں ہونے لگی میں غصہ؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو آئیں بائیں شائع کرنے لگی ہو یقیناً اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے۔ ہاں، افسوس ضرور ہوا اس بات پر کہ تمہیں پہلے ہی اس بات کا احساس کیوں نہیں ہوا۔ وہ کچھ ملول سی ہو چلی۔ شاویز نے خود کو سخت شرمندگی کے حصار میں محسوس کیا۔ یہ دل بھی کہاں کہاں انسان کو خوار کرواتا ہے۔ آئی ایم سوری، آپ پھپھو سے بات بھی کر چکی ہیں۔ اور اسے اچانک ہی یاد آیا جب آپی نے اسے تنبیہ کی، بات صرف وہ نہیں ہے۔ پھپھو سے میں کوئی بہانہ بھی بنا لوں گی، بلکہ روشنا جاتے ہوئے مجھے خود کہہ گئی ہے کہ شاہویز رحمہ کو پسند کرتا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا۔ حیرت انہیں دیکھتے ہوئے بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ کام تو اچھا کیا اس نے۔ آپی نے اسے سخت نظروں سے گھورا تھا۔ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ مگر اماں سے اب کس منہ سے بات کروں؟ بڑے زوم سے کہا تھا ان کے سامنے شاہویز کے لیے باہر لڑکیاں دیکھوں گی۔ انہیں تو سوچ کر ہی خفت ہو رہی تھی۔ وہ ان کی بات سن کر پریشان ہو گیا۔ کیا مطلب؟ وہ نہیں مانے گی؟ آنسو نراز کی کیفیت میں پوچھتے ہوئے دل کو کئی خدشے لاحق ہوئے۔ انہوں نے حیرانی سے اس کی ہراسہ صورت دیکھی۔ مانے گی کیوں نہیں؟ ہاں، مگر شاید تھوڑا ٹائم ضرور لیں۔ پہلے تسلی اور پھر اس جملے سے وہ اس کی بے چینی مزید بڑھا گئی۔ وہ مضطرب سا اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میری غلطی ہے؟ کھڑکی کے پاس آ کر تاریکی پر نظریں جماتے وہ دھیرے سے بڑبڑایا۔ اور میری بھی۔ آپی نے گہری سانس لی۔ مجھے سمجھنا چاہیے تھا، اتنا عرصہ اس کا نام تمہارے ساتھ جڑا رہا، تم جانتے تھے تو کہیں نہ کہیں تمہارے دل میں اس کے لیے جذبات بھی ہوں گے، چاہے اس وقت تم سمجھ نہ پائے ہو، مگر اب ابھر کر سامنے آ گئے ہیں نا وہ دبے ہوئے جذبے۔ وہ خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ یقیناً صحیح تھی۔ خیر، شکر کرو، ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی، انہوں نے کہا تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ مجھے یقین ہے مجھے اپنی یہ غلطی سدھارنے کا ایک موقع ضرور ملے گا۔ وہ دل ہی دل میں ان سے مخاطب ہوا۔ کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ تم نے اتنی اچھی چائے بنانی کب سیکھی؟ چائے کا ایک گھونٹ بھرتے ہی اس نے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کی کلائی تھامی، اسے اپنے سامنے بٹھا کر پوچھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں کیسی وارفتگی چھلکی تھی۔ بچپن میں، سر جھکائے کہتے ہوئے وہ دھیرے سے ہنسی۔ پھر اس دن کیا کہا تھا؟ وہ جانتا تھا پھر بھی مسکراہٹ دبائی استفسار کر رہا تھا، کیونکہ وہ کہتے کہتے رک گیا، کیونکہ کام چور تھی۔ شرمندگی سے اعتراف کرتے ہوئے اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ مجھے لگتا تھا اچھی طرح کروں گی تو روز کرنا پڑے گا، مگر اب تو روز کرنا پڑے گا۔ شاہویز کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ پھر سے اس کی بن گئی تھی۔ جانتی ہوں اور کر لوں گی، رحمہ نے روٹھے پن سے کہتے اسے دیکھا۔ خود پر جمی اس کی والہانہ نگاہیں دیکھ کر دل میں اندر ہی اندر کلیاں چھٹکنے لگی تھی۔ مثلاً کیا کیا کر لو گی؟ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ سب، کھانا پکانا، صفائی ستھرائی، آپ کا ہر کام، آپ کے جوتے بھی میں ہی پالش کیا کروں گی۔ وہ نہایت سنجیدہ تھی۔ شاہویز ہنس پڑا۔ مجھے اپنے لیے بیوی چاہیے، ماسی نہیں۔ گہری نگاہیں اس پر جمائے وہ اسے نوس کر گیا۔ اب تو ماسی بن کے ہی دکھاؤں گی، اس وجہ سے تو مجھے چھوڑنے چلے تھے؟ کب سے دل میں دبی یہ بات شکوہ بن کر لبوں پر آ ہی گئی۔ شاہویز چونک گیا۔ نہیں، میری غلطی بس اتنی ہے کہ میں وقت پر اپنے احساسات نہیں سمجھ پایا، اور تم بھی۔ اس کی نظریں اس کے چہرے پر ٹکی تھی۔ میں کیوں؟ دل ہی دل میں اس سے متفق ہونے کے باوجود وہ پوچھ بیٹھی۔ اگر تم وقت پر اپنے احساسات سمجھتی تو آپی کا ناک میں دم نہ کرتی۔ اس نے کیا بات کی تھی؟ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ آئی ایم سوری، میں بہت بری ہوں۔ نہیں، بہت اچھی ہو، جبھی تو وقت پر سب کچھ سدھار لیا۔ اس نے ہنس کر اسے تسلی دی۔ سچی؟ رحمہ نے رونا بھول کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اف، اس کے اس معصومانہ انداز پر شاہویز نے بمشکل خود پر ضبط کیا۔ اب جاؤ۔ کیوں؟ وہ ٹھنکی۔ کہیں کھا نہ جاؤں تمہیں؟ اس نے جتنے معنی خیزی سے کہا۔ رحمہ کا چہرہ گلنار ہوا۔ بنا ایک لمحہ ضائع کیے کمرے سے نکلتے اس کے چہرے پر بے حد دلکش مسکان تھی۔
اس کے لیے بے حد حیرت انگیز دن تھا وہ دن، جب اسے اماں سے پتہ چلا کہ بھابھی نے ان کے سامنے دستے سوال دراز کیا تھا۔ اماں تھوڑی متذبذب ضرور تھی، مگر انکار کے امکانات کہیں بھی ان کے رویے میں نظر نہیں آئے تھے، اور یہ بات اس کے دل کو سنبھالا دینے کے لیے کافی تھی۔ اماں نے فضا آپی کو بتایا تو وہ فون پر ہی غصے سے لال پیلی ہونے لگی۔ انکار کر دیا اماں، فوراً انکار کر دیا؟ مذاق بنایا ہوا ہماری روما کا، جب جی چاہا ریجیکٹ کر دیا، جب جی چاہا منہ اٹھا کے آ گئے رشتہ مانگنے۔ اس کا دل پھڑپھڑا اٹھا۔ بس کر دو آپی، وہ 100 بار بھی مجھے ریجیکٹ کر کے اپناتا مجھے قبول ہوتا، بھلا محبت میں کہاں کیے نا، مگر وہ صرف سوچ سکتی تھی، کہتی کیسے؟ باولی ہوئی ہو فضا، ایک بات ندرت نے اپنی جھونک میں کہہ دی ہوگی، میں کیا اس بات کو دل کی پھانس بنا لوں؟ شاویز اتنا ہونہار، میری آنکھوں دیکھا گھر کا بچہ ہے، میرے لیے یہی ایک وجہ کافی ہے۔ ویسے بھی ایک بات کہی تھی ندرت نے، کہیں اور رشتہ تو طے نہیں کیا تھا، تم بھی بھول جاؤ اس بات کو۔ رحمہ ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہے گی، مجھے اور کیا چاہیے؟ اماں نے بڑی قطعیت سے آپی کا اعتراض رد کیا۔ اس کا دل چاہا جا کر اماں سے لپٹ جائے، اور پھر اسے دیر نہیں لگی تھی شاویز کے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی میں سجانے میں۔ ادھر ردا حیران سی آپی سے پوچھ رہی تھی، کیا بات ہے آپی؟ میں تو سوچ رہی تھی رحمہ آپی کی لاسٹ چوائس بھی نہیں ہوگی، پھر آپ نے اسے رشنا پر فوقیت کیسے دے دی؟ کیا بھائی نے کہا تھا؟ وہ یہی ایک وجہ سوچ سکتی تھی۔ ان کے چہرے پر آسودہ سی مسکراہٹ آئی۔ شاویز نے بعد میں کہا تھا، میں نے پہلے سوچ لیا تھا۔ رحمہ کی حرکتوں سے میں جتنا زچ ہوئی تھی وہ ساری کوفت ایک طرف، لیکن میں اتنی ظالم تو نہیں کہ اسے ایک وجہ کے بدلے میں اس سے اس کی محبت چھین لیتی۔ مطلب؟ ردا اچھل پڑی۔ میں نے اس دن اس کی اور تمہاری باتیں سن لی تھی، آپی نے اس کی جانب دیکھتے انکشاف کیا۔ رحمہ کا وہ رونا تڑپنا، تب مجھے عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ رحمہ میں بہت بچپنا ہے، لاؤبالی پن ہے، تم نے کہا تھا تب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، مگر اس دن اسے یوں روتا دیکھ کر میں کچھ دنوں سے اس میں آئی تبدیلی کو سوچنا شروع کیا، اور مجھے سمجھ میں آ گیا اس نے مجھے بڑی معقول وجہ دی تھی اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کی، اور مجھے ہٹنا پڑا۔ او آپی، یو آر گریٹ۔ ردا خوش ہو کر ان سے لپٹ گئی۔ آپی ہنس پڑی۔ ہاں، تم سے زیادہ خوش بھلا اور کون ہوگا، تم تو چمچی ہو نا اس کی۔ ردا بھی ہنسنے لگی۔ اچھا، اب دعا کرو رحمہ اپنی یہ تبدیلی برقرار رکھے، ورنہ پھر شاویز کی شامت آنی ہے، انہوں نے شرارت سے کہا۔ رکھے گی ضرور، کیونکہ یہ تبدیلی صرف دکھاوے کی نہیں، محبت کی بدولت ہے، ردا نے طمانینت سے سوچا۔ جی تو جناب، اس کے ساتھ اس بہت ہی خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔